اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ کچھ آفر کویسچن ہیں، پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک آفر کویسچن یہ تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا تہجد کے بعد مانگی جانے والی دعا فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی اور جمعے کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس سے بھی افضل ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے خاص مقامات یا خاص اوقات میں کی جانے والی دعاؤں کی کوئی درجہ بندی بیان کر دی ہو کہ یہ زیادہ قبول ہوگی دوسری کم قبول ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہمیں سوچ اور فکر مذہب کی طرف سے ملتی ہے، اکابرین کی طرف سے، کہ مقامات کی تبدیلی کی بنا پر یا اوقات کی تبدیلی کی بنا پر دعا میں افضلیت پیدا ہوتی ہے، اس کے مقبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن اس مقابلہ کہ اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ مقبول ہونے کے امکانات زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اب آپ نے بتایا تہجد کے بعد دعا کریں گے، مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اچھا وقت ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگیں یا روضہ رسول پہ دعا مانگ رہے ہیں آپ، اسی طرح کوئی بزرگان دین میں سے ہیں، جیسے آپ شہدائے احد کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں، یا مسجد حرام میں آ کے، مسجد نبوی میں آ کے دعا مانگتے ہیں، تو مقامات کی تبدیلی کی بنا پر جیسا جیسا مقدس مقام ہوگا، جیسے جیسے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہوگا، دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ضرور ہیں، لیکن یہ کہیں موازنہ بیان نہیں ہوا کہ اس سے زیادہ یہاں مقبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ روزے میں زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لیا ہو اور اگر مالی لحاظ سے کوئی آدمی کمزور ہے، کفارہ ادا نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ دیکھیں، یہ آپ نے فوراً مالی کی طرف چلے گئے ہیں، حالانکہ اس میں ترتیب واجب ہوتی ہے۔ اگر زوجہ سے حالت روزہ میں، اور وہ بھی فرض روزہ ہو، یعنی رمضان کا روزہ، اس میں اگر کوئی اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق مکمل قائم کر لے، مکمل تعلق سے مطلب پورا جسمانی تعلق، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو پھر اس پہ بالترتیب کفارہ لازم ہوتا ہے کہ پہلے ایک غلام آزاد کرنا جس کا دور نہیں، اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے 61 ہیں، ایک قضا کے اور 60 کفارے کے، اور یہ لگاتار بھی ایسے رکھنے ہوتے ہیں کہ اگر 59 رکھ لیے اور کسی وجہ سے ایک روزہ نہ رکھ سکے، رہ گیا، دوبارہ گنتی سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں، اس پر بھی اگر کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے بیمار ہو گیا، شوگر پیشنٹ ہے، یا اور کوئی اس کے پاس شرعی عذر موجود ہے، پھر آتے ہیں مال کی طرف کہ ہر روزے کے بدلے میں کم از کم ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی، یعنی 60 صدقہ فطر کی مقدار آپ کو دیں گے تو ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تو یہ کہ ترتیب، دوسری بات یہ کہ یہ کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا ادا روزہ کر رہے ہوں آپ، یعنی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ادا روزہ تھا تب، اگر رمضان کا ہی قضا روزہ رکھ رہے ہوں، اس میں ایسا ہو جائے تو گناہ ضرور ہے، قضا ضرور ہے، کفارہ نہیں۔ ایسے نفلی روزوں کے اندر ہو جائے تو صرف قضا ہوتی ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ بس تھوڑی سی بات ذہن میں آپ رکھیں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ایک خاتون، یہ باہر کے ملک سے مجھے کویسچن آیا، ایسی ہماری بہنیں ذرا غور سے ہمیں سن لیں۔ ایک خاتون ایک واٹس ایپ گروپ چلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اس میں دینی سوالات کرتی ہیں عام خواتین سے۔ ایک سوال کیا، اس میں آپشن دے دیتی ہیں، یہ جائز ہے، حرام ہے یا کفر ہے۔ پھر عورتیں اندازے سے اس میں کوئی اختیار کر لیتی ہیں، مثلا کبھی وہ حرام لکھتی ہیں، کبھی کسی چیز کو کفر بھی لکھتی ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے یہ کرنا، کوئز پروگرام اور اس میں شرعی مسائل اور عقیدہ شامل کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو وہ خاتون کوئی عالمہ نہیں ہیں اور انہوں نے باقاعدہ، اگر عالمہ ہیں فرض کر لیں اور باقاعدہ ایک کورس کروایا ہے، عقائد کورس یا اسی طرح شرعی مسائل کا کورس، اور پھر وہ اپنی جو تلامذہ ہیں، شاگردہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا امتحان لیتے ہوئے اس طریقے سے کریں کہ کویسچن بنائیں، اس میں 3 آپشن دے دیں، تو پھر ان کا کویسچن کرنا بھی جائز اور طلباء کا جواب دینا جائز۔ لیکن اس میں بھی ہم طالب علم کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر آپ اندازے سے ٹھوکا ٹھاکے نہ کریں، کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ ایک چیز غیر کفر ہے اور آپ سوچیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو کفر لکھ دیتا ہوں،
تو غیر کفر کو کفر کہنا خود ایک بہت بڑا گناہ اور بعض اوقات کفر تک پہنچانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کفر کو غیر کفر لکھ دیا تو آپ کفر پہ راضی ہو گئیں، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ تو لہٰذا اس میں ٹیچر کا ڈالنا اور کویسچن کرنا تو جائز، لیکن اسٹوڈنٹ کو جب تک نہیں آتا ہو وہ اس کا جواب نہیں دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ چاہے عالمہ ہوں اب غیر عالمہ ہوں، اگر عام عورتوں کو بغیر ان کی تربیت کیے، بغیر مسائل سکھائے اس طریقے سے آپشن دیتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ خاتون شدید خطرے میں ہیں۔ اور جتنے انہوں نے دین سکھانے کے نام پر نادانی میں، غلطی سے، کم علمی کی وجہ سے عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ان کے ایمان بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ وہی بات جیسے ہے کہ یہ لکھ دیں گی وہاں پر، وہ غیر کفر کو کفر لکھ رہی ہوں گی، حرام کو حلال، حلال کو حرام کہہ رہی ہوں گی، اور یہ اندازے سے ٹھوکر ٹھاکے نہیں چلتی۔ اچھا اب آپ کہیں گے جی کسی کو ہم جواب تو دے نہیں رہے، بھائی جواب تو نہیں دے رہے، لیکن یہ سکھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ جواب دیں اس میں غلطی ہو تو قابل گرفت ہوں گے، ویسے آپ لکھ دیں کچھ بھی حرام، غلط، سلط، کفر کو غیر کفر، اور غیر کفر کو کفر، جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا سلسلہ اگر کوئی خاتون کر رہی ہیں کہ نہ کوئی کورس کرواتی ہے نہ کچھ، اور سوالات چاہے آپشن آپ دے دیں، یہ سخت گناہ ہے، یاد رکھیں، اور کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، اور جتنا انہوں نے کیا اعلانیہ توبہ کریں کہ میں نے یہ غلط کیا، میں توبہ کرتی ہوں، اور تمام خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون بیوی ہے، اس نے اپنے شوہر سے یوں کہا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے قریب مت آنا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جذبہ اچھا ہے اس بہن کا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر نمازی بن جائیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، شوہر کہنا نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی دھمکی دے کر دیکھ لیتے ہیں کہ میں قریب نہیں آنے دوں گی اگر تم نے نماز نہیں پڑھا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، تو خود آپ کو دائرہ شریعت میں رہنا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں، اگر آپ مصلح ہیں، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو غلط ہے، لیکن آپ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے غلط کام اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ کیسے؟ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایات ہیں دو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اور عورت نہ ایک کروٹ بدل کے سو جائے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ شوہر بلائے اور بیوی نہ آئے تو جب تک نہیں آئے گی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ تو پہلی والی حدیث میں تو رات تک یہ عمل مقید تھا کہ رات تک لعنت ہوگی، لیکن دوسری نے اس کی اور توضیح تشریح کر دی کہ یہ لعنت کا دوام چلتا رہے گا جب تک کہ وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ لہٰذا میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، یا ایسی کوئی بھی بہنیں جو ذہن میں یہ منصوبہ بندی کر رہی ہوں کہ اس طرح شوہر کو پازیٹیو بلیک میل کر سکتی ہیں، شاید وہ پازیٹیو بلیک میل ہی سمجھ رہی ہوں گی، لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے۔ وہ شوہر کا حق ہے، وہ چاہے نمازی ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، آپ منع نہیں کر سکتی ہیں، آپ پیار سے، محبت سے سمجھائیں۔ ہاں دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ کچھ عرصے میکے میں رہ لیں، روڈلی رویہ تھوڑا تھوڑا رکھ لیں، ایسا کہ زیادہ ہرٹ نہ کریں اور زیادہ ہنس بول کے بات نہ کریں کہ وہ آپ کی ناراضگی کو سمجھے۔ اگر واقعی وہ آپ سے اتنی محبت اور پیار کرتا ہوگا تو وہ آئے گا اس طرف۔ لیکن یہ بھی طریقے جو ہیں یہ کسی کو نمازی بنانے کے لیے مؤثر طریقے نہیں ہیں۔ آج آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ پڑھ لے گا، کل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل چیز ہے ذہن سازی، اصل چیز ہے فکر آخرت، اصل ہے احساس ذمہ داری۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ باپ بے نمازی ہو، ماں بے نمازی، بچے بھی بے نمازی بنیں گے، یہ جھوٹے ہوں گے وہ جھوٹے بنیں گے۔ فکر آخرت اگر نہیں رکھیں گے، ایسے ہی مر گئے تو قبر کے اندر شدید بے نمازی کے لیے عذاب ہے، آخرت میں شدید عذاب ہے، وہ بھگتنا پڑے گا، میدان محشر کی ذلت ہے، رسوائی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اس سے جب ذہن سازی ہو جاتی ہے، اب بیوی قریب ہے نہیں ہے، کوئی ڈنڈا چل رہا ہے نہیں چل رہا، کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے یا بینیفٹ نہیں مل رہا، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہن سے کہ اپنے شوہر کو ہمارا احکام شریعت دکھائیے، اس کے علاوہ درس بخاری میرا آتا ہے وہ دکھائیں، یا یوٹیوب پر ہی میں نے کیو ٹی وی میں ایک تفسیر ریکارڈ کی تھی تدبر قرآن، یہ تفسیر ان کو کہیں کہ ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اس میں بہت میں نے جو تفسیر کی ہے وہ عوامی لحاظ سے زیادہ میں نے کی ہے کہ ترغیب، لوگوں کو ڈرانا، ترغیب سب چیزیں جو قرآن کا اسلوب ہے
وہ نظر آئے گا تو انشاءاللہ ذہن سازی ہوگی، یہ زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہوگا۔ ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا دو سوال ہے۔ ہوں میرا ایک سوال ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بینک میں کام کرتے ہیں، تو تقریباً 30 سال ان کو ہو گئے ہیں، تو اب کچھ 7-8 سال سے وہ بینک میں مطلب صبح جاتے ہیں اور 10-11 بجے واپس آ جاتے ہیں، اپنی جو حاضری ہے اپنی لگا کے آ جاتے ہیں، تو ابھی ان کی اور بینک والے بھی کچھ نہیں بولتے ہیں، تو ان کی انکم کا کیا ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ کہ فلڈ ریلیف کا جو سامان ہے نا، جو مطلب وہ ہمارے رشتے داروں کے پاس کچھ آیا تھا، تو ہم گھر پہ گئے تو ہماری یہ نیت پہ نہیں تھی لینے کی، تو انہوں نے وہ سامان ہمیں دے دیا، اس میں ایک واٹر کولر تھا فلٹر والا یہ اور کس کچھ راشن کیا تھا۔ دوبارہ کہیے گا ذرا، یہ کیا اسمگلنگ کا مال تھا؟ نہیں فلڈ کا، اچھا فلڈ ریلیف ریلیف والا۔ کا، ٹھیک ہے، اچھا سوری، جی، تو ٹھیک ہم ہے متاثرین نہیں ہیں، تو وہ کیا ہمارے لیے کیا شرعی حکم اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، یہ میں دو سوال۔ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید ڈراپ ہو گئی۔ یہ بھائی نے فرمایا، یہ لے لیتے ہیں پہلے کہ ان کے والد صاحب بینک میں 30 سال سے کام کر رہے ہیں، اب 7-8 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ بینک میں جاتے ہیں اور ٹائمنگ پوری نہیں کرتے، جلدی واپس آ جاتے ہیں، تو اب ان کی سیلری کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، بینک والے چاہے کچھ کہتے ہیں نہیں کہتے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ بینک کی مینجمنٹ اس بینک کی مالک نہیں ہوتی، مالک تو کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ تو فرنچائزز ہوتی ہیں، یہ برانچز ہوتی ہیں جو دوسرے لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو انتظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جب تک اصل مالک آنر جو ان کو اجازت نہ دے، ان کے لیے شرعی تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ اور شرعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائی کسی خاص ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، جس کو ہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اجیر خاص، اجیر معنی امپلائی، خاص معنی کسی خاص ادارے کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے، مثلا صبح 8 سے شام 8 بجے تک ڈیوٹی ہے مثال کے طور پر، تو یہ 2 کام کرے گا تب یہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 1، اس ٹائم میں وہاں پر حاضر رہے چاہے کام نہ ہو، اور نمبر 2، جو کام دیا جائے وہ کام بھی کرے۔ لہذا اگر پہلے چلے گئے یا دیر سے آئے یا پہلے چلے گئے، تو جتنا ٹائم انہوں نے وہاں پر اسپینڈ نہیں کیا ہے اس کی سیلری کی ڈیڈکشن کروانا لازم ہے، اس کے یہ مستحق نہیں، وہ حرام ہے۔ اور دوسرا، اگر وہاں پہنچ گئے اور کام نہیں کیا مثلا 2 گھنٹے، تو 2 گھنٹے کی والی سیلری منع ہوگی۔ ہاں اگر پہنچے اور کام نہیں ہے، جیسے بہت ساری ٹیچر ہوتی ہیں جب ایگزام کے دنوں میں جاتی ہیں تو انتظامیہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ پڑھائیں گے نہیں، بس بچوں کو بٹھا کے ان کو اسٹڈی کروائیں، ان کو یاد کروائیں، تو بعض اوقات بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، اب وہ تو حاضر ہے نا، انتظامیہ کام نہیں دے رہی، تو ان کی سیلری بالکل جائز۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب جو جلدی واپس آ جاتے ہیں، جتنا ٹائم وہاں پر خود حاضر نہیں رہتے اتنے سیلری ان کو ختم کرنی ہوگی۔ اس کا اندازہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے 8 گھنٹے کی سیلری ہے، 8 گھنٹے ٹائمنگ ہے اور پورے مہینے کی ایک سیلری ہے، تو پہلے اس کو آپ دنوں میں ڈیوائڈ کر لیں، سیلری کو 30 سے ملٹیپلائی کر لیں، پھر جتنا آئے وہ ایک دن کا آ جائے گا۔ ایک دن کو 8 سے ڈیوائڈ کریں گے آپ، سوری ملٹیپلائی نہیں ڈیوائڈ کرنا ہے، 8 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 1 گھنٹے کی سیلری نکل آئے گی۔ پھر دیکھ لے گا 3 گھنٹے پہلے چلے گئے تو اتنی سیلری ان کو نکالنی ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر والد صاحب سے کہیں آخرت اپنی بنائیں، اب اتنا ٹائم گزر گیا، میرے خیال میں آخری وقت ہی ہوگا بظاہر، تو اس وقت ایسے غلط کام کرنا اور اپنے آپ کو آخرت کی گرفت میں مبتلا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب ہمارا سوال ہے، یہ 2 بیٹیاں تھیں، جی، ایک بیٹی کی شادی میں نے خود کی ہے، دوسری بیٹی نے یونیورسٹی میں پڑھ کرا لی ہے۔ کیا اور ہوا؟ جو ایک میری دوسری کا کیا ہوا؟ دوسری بیٹی نے اپنی خود ہی یونیورسٹی میں پڑھ کے شادی کرا لی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جو جائیداد ہے وہ بڑی بیٹی نے مجھے آ کر کہا کہ ابو جی یہ، چلے میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے پاس ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے سیلاب زدگان کا کوئی مال تھا امداد کا، وہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیا، تو لینے کا کیا حکم ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، ذرا کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، مجھے نا ایک سوال کرنی ہے۔ جی بیٹا بولو۔ میری کزن کا ہسبینڈ نا پاگل ہو گیا تھا، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے شوہر سے ایسے مذاق میں کہا کہ آپ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے نا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اشارے میں سر ہلا دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، انہوں نے سر ہلا دیا کہ
پھر میں نے پوچھا, میں نے 3 دفعہ اسی طرح پوچھا, انہوں نے سر ہلا دیا. تو تیسری سر دفعہ کیسے میں ہلایا تھا؟ ہاں میں کہ نام ہے ہاں پہ, ہاں کی طرف, جیسے اس طرح. میں نے کہا نا کہ میں اگر پاگل ہو جاؤں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے کہ بتاتا ہوں آپ کو. بھی چین نہیں آیا نا 3 دفعہ ہوں کہلوا دیا ان کا بار بار. میں کہتا ہوں ذرا بتاتا ہوں. تو یہ ایک تو یہ سیلاب زدگان کا مسئلہ تھا. تو ان کی جو سامان تھا کسی نے تحفے میں دیا, یقینی بات ہے چیٹنگ کی ہوگی, مارا ہوگا تو ان کو بھی بانٹ رہے ہیں. تو دیکھیں اس طریقے سے جو جس کا حق ہوتا ہے اس تک پہنچانا واجب ہوتا ہے. جتنے یہ باہر کے لوگ مجھے سن رہے ہیں, آپ ہر ایک کو پیسہ دے دیتے ہیں, ذرا دیکھ تو لیا کریں کہ آپ کا پیسہ کوئی صحیح بھی لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا. جو کھڑا ہو کے مسجد میں اعلان کر دے اس کو آپ پیسہ دے دیتے ہیں, لاکھوں پاؤنڈ ہزاروں ڈالرز لے کر. اور یہ اس طریقے سے حال ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات. ہمارے یہاں پہ بیچارے لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا اور لوگ تڑپ رہے ہیں, بیچارے پریشان ہیں, اور یہ آپس میں بانٹ رہے ہیں رشتہ داروں کو, تو کولر لے جا اور تو کمبل لے جا, یہاں پر یہ مال آ گیا ہے. اس لیے ذرا دیکھ بھال کے کیا کریں. قابل اعتماد اداروں اور قابل اعتماد لوگوں کو آپ بھیجیں تاکہ صحیح لوگوں تک پہنچے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے سیلاب زدگان کا مال لینا یہ ان کا حق مارنا ہے, اور بروز قیامت یہ سیلاب زدگان کھڑے کیے جائیں گے, اور جن جن نے ان کے خیمے کولرز اور کھانا پینا خوب اڑایا اور کھایا پیا ہے, ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے گا, اور ان کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی, اور یا پھر ان کے گناہ نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. اور اگر کوئی اس طرح آپ تھرڈ پارٹی تھے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تھا لیکن وہ آپ کو آفر کر رہے تھے, تو ہرگز نہ لیں. یہ بچھو ہیں, سانپ ہیں, آخرت کے عذاب ہے جو آپ کولر کی شکل میں یا کمبل کی شکل میں لے رہے ہیں. ان کو پھینکیں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے عارضی دنیا کے لیے کمبل اور ایک کولر کے لیے اپنے آخرت برباد کر دیں. یہاں تو کروڑوں بھی ہوں تو آخرت برباد نہیں کی جائے گی, چاہے جائے کہ تم ایک کمبل کولر سے ہماری آخرت کو تباہ کرنے کے چکر میں ہو. بلکہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو احساس دلاتے, خوف خدا دلاتے, ان کو کہتے کہ تمہیں مرنا نہیں ہے, ایک دن مرو گے. یہی کولر ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب کی صورت میں مسلط ہو جائے. تو ڈرائیں دھمکائیں تاکہ صحیح لوگوں تک چیز پہنچے. تو بہرحال لینا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا. ایک بزرگ نے ابھی یہ کال کی, مجھے بڑا افسوس ہوا. یہ کہتی ہیں میری 2 بیٹیاں تھیں, ایک کی میں نے خود شادی کی اور دوسری نے یونیورسٹی میں کسی سے از خود شادی کر لی ہے, کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں ذرا غور سے میری بات سنیے گا. فقہ حنفی کے روشنی میں ایک لڑکی جو عاقلہ ہو, بالغہ ہو, وہ اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص سے نکاح کر سکتی ہے جو دین کے اعتبار سے, عادات اطوار, پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے ان کے والدین کے لیے, ان کے بھائی بہنوں کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو. اس کو شرعی اصطلاح میں کفو کہتے ہیں, ہم پلہ ہونا, ہم نظیر ہونا. تو گویا کہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کفو میں اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. شرعی مسئلہ تو یہی ہے جو میں نے بتایا, کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں شرعی مسئلہ بتاؤں. لیکن میں بچیوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا از خود قدم اٹھانا اگر شریعت اگرچہ آپ کو اجازت دیتی بھی ہو, یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. یونیورسٹی میں داخلہ لے کر لڑکوں کے ساتھ آپ کا اختلاط ہونے سے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ مردوں کو سمجھ گئی ہیں, یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے. مرد کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, جیسے عورت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. عورتیں بھی ملمہ کاری کر کے ہوتی ہیں, بناوٹ کر کے, اور لڑکے بھی کم نہیں ہوتے. پتہ جب چلتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے, پتہ جب چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جب قریب ہو کر زنا ہو جاتا ہے, تب اس کے بعد ان دونوں کی حالتیں دیکھیں اور ان دونوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھیں. اس لیے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ از خود قدم نہ اٹھائیں, ماں باپ کو اعتماد میں لیں, ان کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوں گی, ساری زندگی سکون سے رہیں گی. اور ہمارے اس معاشرے میں, پاکستانی معاشرے کے اندر, اس طرح کا اگر کوئی لڑکی قدم اٹھاتی ہے تو اسے معیوب سے سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے. بعض چیزیں فی نفسی شرعی لحاظ سے جائز ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اس میں لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس پر باتیں کریں گے اور وہ باتیں آپ کے والدین کے لیے باعث شرم و عار بنیں گی, تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اپنے والدین کو ایک دائمی دکھ میں مبتلا کرنا. اس لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے اگر فرض کر لیں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے, اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں اور ان کے ذریعے وہ کام کروائیں, یہ سب سے بیسٹ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور آپ کی صاحبزادی کو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کفو میں نکاح کیا ہے کہ غیر کفو میں کیا ہے. اگر تو ایسے لڑکے سے کر لیا جو آپ کے لیے باعث شرم و عار نہیں ہے, تو آج کل کے دور کے اعتبار سے جو فقہ حنفی کا فتویٰ دیا جاتا ہے, یعنی وہ قول کہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, وہ یہ کہ غیر کفو میں لڑکی کا نکاح ہوگا ہی نہیں, لہٰذا اس کو ختم کرنا واجب ہے. تو اس لیے
اگر لڑکی نے ایسا کیا ہے اور وہ سن رہی ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے منع نہیں کیا، مثلا اس نے نکاح کر لیا، آپ نے نکاح ختم نہیں کیا، آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ ان کا جسمانی تعلق قائم ہو گیا، بچی پریگننٹ ہو گئی، اب اس کو ختم کروانا یہ فتنہ ہی فتنہ ہے بہت بڑا. اس لیے کہ اس کا پھر بچہ ضائع کروائیں گے. یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. 4 ماہ کا ایک خاتون کا مسئلہ آیا ہمارے پاس، 4 ماہ کا حمل اس کا ضائع کروایا. اس نے خود شادی کی تھی اور 2 گواہوں کی موجودگی میں کی تھی، اور پھر اس لڑکی کا نکاح 3 بچوں کے باپ سے کر دیا گیا. یہ بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اگر کسی نے غلطی کر لی ہے تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم غلطی کو نبھاؤ. زیادہ یہ کر لیں کہ اس کی وجہ سے منفی اثرات خاندان پر مرتب ہو رہے ہیں تو آپ اس سے فی الحال میل جول ترک کر دیں. لیکن یہ کیا کام کیا کہ آپ نے ایک بچے کو ہلاک کیا، 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ ختم کرنا ایک انسان کے قتل کی مثل ہے. اور اس کے بعد جب آپ بچے کو واپس لے آئیں گے اور وہ بات مشہور ہو چکی ہوگی، لازم بات ہے کہ اس کا نارمل تو نکاح نہیں ہو سکتا. پھر ایسی ہوگا 4 بچوں کے باپ سے، 2 بچوں کے باپ سے آدھا بال ہے سر پہ آدھے نہیں ہیں، اس شخص سے ادھیڑ عمر یا اوور ایج شخص سے نکاح کر رہے ہوں گے. اس کے بعد تو اس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی. اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. میری گزارش ہے اگر بچی ایسے کوئی قدم اٹھا لے تو آپ فوراً کسی اچھے مستند اہل سنت کے دارالافتاء سے فتویٰ لیں، اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کریں. آخری بات اس میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی تھوڑا سا سوچیں. ہماری سوچیں کچھ اور تھیں، جو پرانے لوگ ہیں، جدید بچوں کی سوچیں تبدیل ہو گئی ہیں. میرے پاس ایسی بھی کیسز آئی کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح ہم خالہ کے بیٹے کے ساتھ کریں گے جو بالکل جاہد، اجڑ، گنوار اور گٹکے کھانے والا، سگریٹوں کے سٹے لگانے والا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے والا، بس پیسہ اچھا کماتا ہے. اب آپ بتائیں یہ کیا میچ کرتا ہے یہ جوڑا؟ اب وہ لڑکی اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی جو یہاں پچکاریاں مارتا ہے، وہاں پچکاریاں مارتا ہے، 2 منٹ میں ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ رشتے نبھا رہے نہیں، ہم نے خالہ کو زبان دی ہوئی ہے. تو اب اگر وہ بچے غلط قدم اٹھائیں اس میں کس کا قصور ہے یہ بتائیے؟ اس میں والدین کا قصور ہے نا. آپ بھی تو بچوں کی مینٹلٹی کو سمجھیں، ان کی کیمسٹری کو اپنی کیمسٹری کے ساتھ میچ کریں، انہیں پیار سے، محبت سے، اعتماد سے ان کو لے کے چلیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم نکاح کرنا بچی کے لیے بہتر ہے تو اس کو پھر دلائل سے سمجھائیں. اور اگر بچی کہتی ہے میں نے فلاں نکاح کرنا ہے تو دلائل سے بتائیں کہ وہ غلط ہے تمہارے لیے، پھر کام بنے گا. ہم جو یہ ٹھونسا ٹھانسی کی معاملہ کرتے ہیں کہ خود والدین بعض اوقات نہ اللہ کے نبی کی ماننا چاہتے ہیں نہ اللہ کی ماننا چاہتے ہیں. ہم کریں گے شادی تمہاری جہاں ہم فیصلہ کر لیں. تو آپ بتائیے. ایک مجھے کپل نے باہر کے ملک سے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے سب بھائیوں کی شادی کی، اب ہمارے جو بچے ہو گئے ہیں یعنی ان کے پوتا پوتی نواسا نواسی دادا جان چاہتے ہیں ان کے نکاح بھی میں ہی کروں گا. وہ کہتے ہیں اب یہ نئے دور کے بچے ہیں وہ ایسے غلط میچ کر رہے ہیں، اس کا تمہارا اس کے ساتھ ہوگا، اس کا اس کے ساتھ ہوگا، فیصلہ کر دیا. نہ بچوں کے ذہن بن رہے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لڑکا اس کے ساتھ نہیں چاہتا، لڑکی اس کے ساتھ نہیں چاہتی، لیکن دادا جان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غلط ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. جی صاحب مسئلہ میں پوچھنا تھا، یعنی کہ جیسے سنا کہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ رسول کا جیسے انکار کر دیا نعوذ باللہ تو واپس کلمہ تجدید ایمان کر لیا تو اس میں 40 دن کے اندر اس کے کوئی حرام کا اگر پیٹ میں لقمہ ہے تو اس کے کوئی رکاوٹ نہیں اسلام میں ایسے آنے کے لیے. تو دوسرا ہے کہ کوئی تجدید ایمان کرتا ہے تو اس کی پچھلی نیکیاں ساریاں واپس آ جاتی ہیں. تو جیسے کفر شرک کو جیسے سنا قرآن میں کہ اللہ کوئی توبہ کرے تو اس کی گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. یہ سب سے پہلے آخری لے لیتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی اسلام سے یہ پہلے انہوں نے پوچھا کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ آ گیا تو کہا جاتا ہے کہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ آئے گا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی. عبادات اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں، اس کی بے برکتی ضرور ظاہر ہوگی، اس کا انکار نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ فرض کر لیں کوئی دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا اور پھر وہ اسلام لایا، لیکن جب اسلام لایا تھا اس وقت اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تھا، تو کیا یہ پیٹ میں حرام کا لقمہ اس کے اسلام میں دوبارہ داخل ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا کہ نہیں؟ تو نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. عبادات کا معاملہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس سے پیٹ میں موجود چیز سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں حرام کا لقمہ بھی حرام ہے. آپ کے مثانے میں یا جہاں پر بھی تھوڑا بہت پیشاب موجود ہوتا ہے، اوجڑی کے اندر جانور کے گوبر رہتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے جو اندر ہوتا ہے وہ بھی معاملہ رہتا ہے.
بلڈ جتنا ہمارا سرکولیٹ کر رہا ہے یہ سب حرام ہے، ناپاک چیز ہے اور ہمارے بدن میں صلاحیت کر رہی ہے، اور اس کو پینا حرام ہوتا ہے خون کو، اسی طرح پیشاب حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں صرف لقمے کو ہٹا لیں، اس کے علاوہ بھی ہر ایک کے اندر حرام موجود ہے، لیکن نہ عبادات پہ فرق پڑ رہا ہے، نہ اسلام میں داخل ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس خیال کو ذہن سے نکالیں، کسی نے غلط آپ کے ذہن میں ڈالا کہ یہ بیچ میں حرام کا لقمہ اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ جو انہوں نے فرمایا کہ چلیں پہلے کالر اور ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں بول رہا تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے دوسری پہ تہمت لگاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بیٹا۔ ایک اور ہیں۔ السلام علیکم۔ ان میں سے جو پیسہ بچتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ بولو بیٹا، سیکنڈ کویسچن۔ کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، سیکنڈ کویسچن دوبارہ کہیے گا۔ یہ جو ہم کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اس کا جو پیسہ ہمیں جو تو بہت پرافٹ آتا ہے، کیا ہے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں بیٹا، ایک منٹ۔ ایک تو انہوں نے کہا یہ عورت پر بعض اوقات تہمت لگاتی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں عورت کا یہ نہیں، مرد عورت پہ لگائے، عورت مرد پہ لگائے، مرد پہ لگائے، عورت پہ لگائے، سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تہمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ باندھنا، یہ اس کا چکر چل رہا ہے فلاں کے ساتھ، اس نے زنا کیا ہے، یہ چور ہے، یہ رشوت خور ہے، اس طریقے سے بعض اوقات سامنے والا ہوتا نہیں لیکن ہم الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، یہ تہمت اور بہتان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں دیکھا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ان کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے منہ کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ یہ جتنی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، منہ بھر کے جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، بھابھی پہ الزام لگانا ہوتا ہے تو نند اچھل کر حملہ کر رہی ہوتی ہے، اور بھابھی اسی طریقے سے نندوں پر اور ساس پر، اور ساس اپنی بہوؤں کے اوپر اس طرح کی تہمتیں اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور بعض ہلکے قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ساس کہے کہ جی یہ تو کام ہی نہیں کرتی، حالانکہ کرتی ہے، یہ بھی ایک تہمت ہے، بہتان ہے ایک عورت کے اوپر۔ اسی طرح میری ساس جو میرے تو بھائی ہمیشہ پیچھے لگی رہتی ہے بالکل، اور ہر وقت ڈانٹتی رپٹتی رہتی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ باندھنا، تہمت، الزام۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے بالکل اجتناب کرنا ہوگا۔ کسی پہ تہمت لگائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہم کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں تو اس کی آمدنی ہمارے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک تو ہے کہ رکھنا چاہیے کہ نہ رکھنا چاہیے، اس سے قطع نظر۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ میں یا گلیوں کے اندر سے مین روڈوں کے اوپر ٹورنامنٹ رکھتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹری فیس لیتے ہیں، سب سے بالز آپ لاتے ہیں، ٹیپ بال کا ہی ہوتا ہے اکثر، وہ ٹیپ بھی آپ خرید کے لاتے ہیں، اور پھر آپ ٹیمیں سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا ٹورنامنٹ کراتے ہیں، آخر میں آپ ایک ان کو ٹرافی بھی دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اس کی ارننگ شرعاً جائز ہے، کیونکہ آپ ایک انتظامیہ ہیں، اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کی بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ غلط ہوتا ہے کہ انٹری فیس اگر تو صرف سروس چارجز کے طور پہ دی جائے تو ٹھیک، لیکن بعض اوقات یہ اس طرح کے کوئی انتظامیہ نہیں ہوتی، بلکہ دو ٹیمیں مل کر آپس میں پیسہ ملا کے ایک ٹرافی لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو جیتے گا ٹرافی اس کی۔ یہ ہم منع کریں گے، کیونکہ یہ جوئے کی ایک صورت ہے کہ اس طرف بھی پیسہ لگا، اس طرف سے بھی پیسہ لگا۔ اب الگ بات ہے کہ اس کی ایک چیز آپ لے آئے ٹرافی، لیکن جو جیتے گا آپ غور کریں دوسرے کا کل مال لے جائے گا، اور اپنے مال سے یہ اپنے مال سے محروم ہوگا، اور دوسرا اس کا کل مال لے جائے گا، اس میں جوئے کا مفہوم ہے۔ اس لیے اس طرح کی ٹیمیں جو آپس میں کرتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جیسے آپ ایک مینجمنٹ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ انٹری فیس دیں، ہم آپ کا ٹورنامنٹ کرائیں گے اور ہم ہی آپ کو بعد میں ایک ٹرافی دیں گے، اس میں یہ چل سکتا ہے۔ یہ تو ہے کہ ارننگ اس کی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کا کہ یہ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا اگر آپ کسی گراؤنڈ میں رکھیں تو بیسٹ اینڈ ویل ہے کہ وہاں پر کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اور میری نظر کے اندر جو میں اس وقت نوجوانوں کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گراؤنڈ ختم ہو چکے ہیں بالکل۔ اگر آپ گراؤنڈ میں اتوار کو چلے جائیں، جمعے کو چلے جائیں، ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں 16 20 ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں۔ ایک شاٹ لگتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کس کی گیند ادھر جا رہی ہے، کس کی گیند ادھر جا رہی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بھی بہت کھیلا ہے گراؤنڈ کے اندر، اور میں مشاہدہ بھی کرتا ہوں، یعنی فزیکلی فٹنس کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب نوجوانوں نے موبائل ہاتھ میں لے کر اور وہ کھڑے ہیں۔ کبھی ہماری کسی دشمن سے جنگ ہو گئی نا، ہمارا نوجوان تو صحیح طرح لڑ بھی نہیں سکتا ہے
کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا نازک اور کمزور کر لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس طرح کی کوئی فزیکل فٹنس کا معاملہ ہو رہا ہو اور جس میں نماز قضا نہ ہو، جھگڑا پھڈا نہ ہو اور شرط وغیرہ لگا کر نہ کھیلیں، اس کی بالکل گنجائش نکلنی چاہیے، میری نظر میں ہے۔ کوئی اختلاف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ گلیوں میں ٹورنامنٹ رکھتے ہیں، گلی کے ایک مین روڈ، اطراف میں گلیاں ہیں، ایک مین روڈ پہ رکھ لیا اور گیند بار بار گھروں میں جاتی ہے، شور مچا رہے ہوتے ہیں لڑکے، سیٹیاں، ہلڑ بازی، اور اس سے پورا محلہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی روزی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے میں نے کہا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا پیسہ آپ کے لیے منع نہیں ہوگا، یہ یعنی اس کی حرمت یا اس کی خرابی اس میں صلاحیت نہیں کرے گی، لیکن ایسے ٹورنامنٹ رکھوانا بالکل صحیح نہیں ہے، اور خصوصاً رمضان کی راتوں میں۔ آپ اندازہ کریں لوگ بیچارے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں کہ صبح سحری کرنی ہے، کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کسی بھی کچھ کرنا، اور لڑکے بالے پورے اپنے رات میں شور شرابہ کر کے ٹورنامنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے بہت سارے تو روزے نہیں رکھتے ہیں کہ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے بعد پھر اگلے دن ان کے لیے روزہ پورا کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، بیزاریت کے ساتھ روزہ پورا کرتے ہیں، بعض روزے توڑ دیتے ہیں ان کے اندر سے، تو اور بعض جو ہیں وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، کیوں نہیں، کل ڈیوٹی پہ جانا، تو ساری رات آپ کیوں کھیلتے رہے تھے۔ اس طرح کے ٹورنامنٹس جو ہیں وہ یقیناً آخرت کی بربادی کا سامان بنیں گے۔ میرے اس جواب کو 2-3 بار سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز علیحدہ ہمیں دیکھنی چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ پوچھا ہے کہ بہن نے کہ ان کی کزن کا شوہر تھا، وہ پاگل ہو گیا، اس نے کزن کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے شوہر سے کہا اگر میں پاگل ہو جاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ہوں۔ پھر پوچھا دوسری تیسری دفعہ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ان چیزوں میں شوہروں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذہن میں نہ بھی ہو تو ڈال دیں آپ کہ تم کبھی مجھے طلاق دے سکتے ہو، مجھے چھوڑ سکتے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور خود سوچیں کہ اگر وہ چھوڑنے کا پلان بنا رہا ہے تو وہ اپنا راز ظاہر کر کے مصیبت مول لے گا آپ کے سامنے بول کر، وہ تو محبت کا اظہار ہی کرے گا۔ یہ کون سا اطمینان چاہتی ہیں آپ، کون سا اطمینان قلب ہے کہ اگر شوہر اس وقت جھوٹ بول دے کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری تو میری جان قربان، آپ خوش ہو جائیں گی، حالانکہ وہ کرنے والا ہے، تو کیسے آپ کو اطمینان قلب ہو گیا؟ اور کیوں آپ نے اس کو بنیاد بنایا کہ وہ اگر نہ کہہ دیتا کہ نہیں ہوگا تو آپ مطمئن ہو جاتی ہیں شوہر میرا ہے؟ اس طرح کی آزمائشوں میں شوہروں کو نہ ڈالیں۔ اگر وہ اب بہرحال آپ کے اس میں طلاق وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فیوچر کے کویسچن کیے، کیا چھوڑ دو گے؟ اگر وہ زبان سے کہہ بھی دیتا نا ہاں چھوڑ دوں گا تو طلاق نہ پڑتی، کیونکہ یہ فیوچر کے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے یوں کہہ دیا ہوتا معاذ اللہ تم نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا یا چھوڑ تو نہیں رہے ہو، اور وہ کہتا ہاں زبان سے، تو طلاق فوراً پڑ جاتی۔ ایسا ہرگز آئندہ نہ کریں۔ اور ابھی اس نے الفاظ بھی نہیں کہتے، اس نے خالی ہوں کہے تھے، اس سے نہیں ہوتی طلاق، لیکن آئندہ احتیاط کریں۔ اور میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں شوہر کی محبت کو پرکھنے کا یہ طریقہ نہ کریں۔ وہ اگر مجرم ہے، وہ اگر آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت کی کمی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپنے پیچھے ایک مصیبت مول لینے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کرے گا کہ ہاں کہہ دے کہ ہاں میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں، پھر آپ چھوڑیں گے اس کو آئندہ کبھی؟ وہ تو آپ کو راضی کرنے والا ہی جواب دے گا، اور اس جواب کے اوپر مطمئن ہو جانا اور شوہر کی طرف سے توجہ ہٹا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسا ہرگز آئندہ بیٹا آپ نہ کریں۔ یہ کسی نے پوچھا کہ یہ آفر تھا کہ بعض اوقات کوئی ہم سے کہتا ہے یار فلاں کے لیے دعا کر دینا بیمار ہے، یا نام لے دیتا ہے یار زید کے لیے دعا کرنا، زید بیمار ہے، تو ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کو شفا دے دے، زید کو شفا دے دے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بھائی کو شفا دے دے، فلاں بھائی تو بہت سارے ہیں اور زید بھی دنیا میں بہت سارے ہیں، تو خاص جس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو کیسے شفا ملے گی؟ تو یہ بہرحال لوگ کویسچن کر دیتے ہیں، ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے ذہن بھی کچھ سیکھ جائیں۔ یہ بتائیے کہ دعا کر کے شفا آپ پہنچائیں گے یا اللہ تعالیٰ شفا دے گا؟ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں، بس آپ کے ذہن میں ہو کہ جو اس نے کہا ہے نا میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اگر دعا قبول کر کے شفا دینا اللہ کا ارادہ ازلی ہو تو اس کو وسیلہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر شخص کو، ہر جاندار کو، ہر چرندے پرندے درندے کیڑے مکوڑوں کو روزانہ رزق دے رہا ہے، اور رزق مقرر ہوتا ہے، یہ فلاں کے پاس جائے گا، فلاں کے پاس جائے گا، فلاں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک و صاف ہے، اور اس کے لیے حساب و کتاب کرنا کسی کی شناختی کون سا دشوار ہے؟ آپ نے انسانوں کو بنیاد بنا کر کویسچن کیا ہے، حالانکہ دعا آپ خالق سے کر رہے ہیں، مخلوق سے نہیں۔ بے فکر ہو کے دعا کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کہیں بھی نہیں نا آپ کہیں اللہ تعالیٰ شفا دے دے بس، لیکن دل میں ہو کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں جس کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں جو کہتی ہیں مفتی صاحب نام لے کے دعا کر دیجئے گا۔ کیوں؟ سوال یہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے نام نہیں لیا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ایک خاتون کو شفا دے دے تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا وہ خاتون کون سی ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہم یہ؟ صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک عقیدے کا ضعف، ایک کمزوری، ایک ویکنس موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو معاملہ گڈ مڈ ہو جائے اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہ چلے، کسی اور کو شفا دے دے۔ یہ خیال ہے آپ کا یا اسی طرح کا ہے؟ بہرحال تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم بعض اوقات اجتماعی دعا کر دیتے ہیں، جیسے کسی نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہم مطمئن نہیں ہوتے کہ حالانکہ ہم سب میں شامل ہیں، ہم کہتے ہیں علیحدہ نام لو ہمارا پھر کرو، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے ذہن میں شاید یہ چیز موجود ہے کہ جب تک نام نہ لیا جائے اللہ تعالیٰ خاص ہمیں شفا نہیں دے گا، وہ تو سب میں شامل کر دیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ کسی نے اپنے برادر ان لا کو فون کیا اور کہا کہ میں نے تمہاری بہن کو طلاق دی، تو کیا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جی بالکل تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، اگرچہ پہلے والے کے ساتھ کہا تمہاری بہن کو طلاق دی، اور اس کے بعد دو جو تھے ان میں بہن کا لفظ نہیں کہا، طلاق دی، لیکن چونکہ ابتدا یہ ہو گئی ہے کہ تمہاری بہن، یہ ہے سمجھ لیں مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور تین خبریں دے دیں، طلاق دی، تو بہرحال تینوں طلاقیں ہو گئیں، اب رجوع کے لیے حلالہ کے بغیر کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ گھر کی پالتو بلی کو صدقے کا گوشت ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے کچھ گوشت کو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یا حصول ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات اوقات ہم گوشت کو یوں سر پہ گھما کے کرتے ہیں، یہ اس گھمانے سے صدقہ نہیں بن جاتا، صدقہ آپ کی نیت سے بنے گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ دے دیں، ثواب کے لیے دیں، چاہے آپ ایک پڑیا دے دیں، کسی کو روٹی دے دیں، یہ سب صدقات میں شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اب سب سے پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے اگر کوئی انسان مستحق موجود ہے تو اس کو دیں، کیونکہ انسان کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، جانوروں کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، انسان کو دینا چاہیے سب سے پہلے۔ اگر انسان نہیں ہے تو پھر آپ اپنے گھر کی پالتو بلی کو بھی وہ گوشت ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ میرا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے، اس کے پرنٹنگ سیکٹر سے میرا تعلق ہے، اور ہمارا کام جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بطور سروس پرووائڈر پرنٹ کر کے دینا ہوتا ہے، یعنی ان کا کام ہے کہ کپڑا ہوتا ہے اس پہ جو وہ کہتے ہیں وہ پرنٹ کر کے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، امریکہ یورپ میں جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ تصویر والا ہے، جس میں کارٹون ہوتے ہیں، سنگرز کے فوٹو ہوتے ہیں، جانوروں کے ہوتے ہیں، یا ڈھانچے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے چھاپ کر بھیجنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے کام کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کام ہے پرنٹنگ کا، تو پرنٹ ایک تو کلر آپ چڑھا رہے ہیں، دوسرا یہ پکچرز بھی آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ آپ بنا نہیں رہے پکچر، چھاپ رہے ہیں ضرور اس کے اندر ہو رہا ہے، جو کہ فی نفسی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے کو منع کیا۔ آپ اگرچہ بنا نہیں رہے، آپ تو وہ پکچر کو پرنٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بنانے کے اندر ہی تخلیق کے حکم میں ہی آئے گا، اس لیے جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں۔ ڈھانچے کا چل جائے گا، جانور کا بھی اتنی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوں گی جس میں چہرہ نمایاں نہ ہو رہا ہو، وہ بھی چل جائے گا۔ باقی یہ سنگرز کا جو آپ نے کہا، کارٹون بھی چل جائیں گے، لیکن انسان کی تصویر باقاعدہ بڑی یا جانور کی بڑی تصویر، اس میں حکم شرع تھوڑا سخت ہے۔ اگر آپ مجبور محض ہیں اور آپ کا کاروبار اس سے تباہ ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ سے استغفار کریں، بروز قیامت اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، چاہے آپ کی غریب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔